السلام علیکم. یوم آزادی سب کو بہت بہت مبارک ہو. 14 اگست کا وہ دن ہے جس دن ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم سب محسوس ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. کوئی اس کو کسی طرح لیتا ہے، کوئی اس کو کسی طرح سے سوچتا ہے. ہر انسان کا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. میرے لیے یہ سب سے بڑا دن یوم آزادی یا 14 اگست اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس دن میرے فادر جیسے بہت سارے اور لوگ صرف قائد اعظم کی ایک پکار پہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک کی طرف پیدل چل پڑے تھے. اور میں اکثر کہتی بھی ہوں کہ میرے لیے وہ بک جو انہوں نے لکھی، جس طرح سے وہ اس ملک میں پہنچے، جو کچھ ہوا سب کچھ، وہ میں نے فرسٹ ہینڈ اپنے فادر سے سنا ہوا ہے، جو کہ وہاں سے بہت مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے تھے. اس امید کے ساتھ انہوں نے دیکھا تھا پاکستان کو بہت بڑا ایک ایسا ملک جو پوری دنیا میں مثال بنے گا اور اگزامپل بنے گا. اور بے شک وہ بنا بھی. 1960s تک جو کچھ جس طرح سے پاکستان فلرش کر رہا تھا، جو کچھ بھی تھا، اکانومی اور سب کچھ، وہ دنیا کے لیے حیران کن تھا. ایک چھوٹا سا ملک جو کہ دنیا میں ابھرا، اور وہاں کے پلیئرز، وہاں کے سائنٹسٹ، وہاں کے لوگ اتنے مشہور ہو گئے اور اتنا انہوں نے اپنا نام کمایا کہ بے شک ہم سب بہت فخر کرتے ہیں ان لوگوں پر. میرے لیے 14 اگست سب کچھ جو ہے نا وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی یاد اور اپنے فادر، ان سب لوگوں کی قربانیوں کا نام ہے. میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں. اور بے شک وہ والی جو جنریشن تھی جو ہم سے پہلے والی تھی، جو ننگے پاؤں چل کے وہاں سے آئے تھے، اور وہ وہاں پر ایسے نہیں تھے. وہ وہاں پر اپنے بڑے بڑے گھر، اپنی چیزیں، اپنے مال مویشی، اپنی ایسٹس چھوڑ کر آئے تھے، اور یہاں پہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ملنا ہے. لیکن قائد اعظم کی بات پر ان کو یقین تھا. وہ بولتے انگلش میں تھے، ہر بندہ قائد اعظم کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات کا، کیونکہ وہ انگلش میں بات کر رہے ہوتے تھے. مگر مجھے یاد ہے کہ میری دادی نے کہا کہ ایک دفعہ وہ میری دادی لاہور کے پاس سیٹل تھی. انہوں نے کہا کہ جب وہ قائد اعظم ان کے ایریا میں آئے تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے انگلش کوئی نہیں سمجھتا تھا، لیکن قائد اعظم کی اسپیچ انگلش میں تھی موسٹلی. تو جب وہ ساری اسپیچ ختم کر کے جب وہ چپ ہوئے تو سب لوگوں نے کہا کہندہ تے بابا سچ ہے. انہیں یہ یقین تھا کہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ بے شک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ سچ بول رہے ہیں. تو ہمارا ملک وہ ہے ایکچولی. اور ہم سب کو بہت پیارا ہے. پوری دنیا میں میں پھرتی ہوں گرین پاسپورٹ اپنا لے کے اپنے ہاتھ میں. بہت خوشی ہوتی ہے آج بھی کہ ہم بہت بہت لوگوں سے بہتر ہے. ہمارا ملک بہت لوگوں سے بہتر ہے. دنیا جو ہے نا وہ سمجھتی ہے شاید ہم لوگ کوئی ڈپریسڈ نیشن ہوں گے، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ذرا آ کے دیکھیں کیا کچھ ہے ادھر، اور کتنی خوبصورتی ہے، اور کتنا لوگوں میں علم ہے، اور لوگوں کو کتنا کچھ اس دنیا کے بارے میں پتہ ہے. کتنا لوگ پڑھتے ہیں، کتنا لوگوں میں جذبہ ہے آگے بڑھنے کا. صرف کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے کچھ ایسے بدنامیاں ہو گئیں، لیکن اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت بہت کچھ کیا ہے. تو پتہ آج میں ذرا سینٹیمنٹل اس لیے ہو رہی ہوں کیونکہ جس طرح وہ بچہ میر رضا ہے، جس طرح وہ بچی ہے، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں کہ اگلے کتنے دن لگتے ہیں مجھے سنبھلتے ہوئے. لیکن پھر کچھ اس طرح کی نئی چیز ہو جاتی ہے جو مجھے بہت بہت سیڈ کر جاتی ہے. تو میری بس یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جب اگلے سال میں 14 اگست کو بول رہی ہوں یا میں اپنا کوئی میسیج دے رہی ہوں یا بات کر رہی ہوں تو ایسا کچھ نہ ہو. اس پورے سال جو کچھ ہو گیا اگلے کئی سالوں تک، اگلے سال کچھ بھی ایسا نہ سنیں، خوشخبریاں ہی آئیں. یہ پتہ چلے کہ کوئی بچہ تھا، وہ انٹرپرینور تھا، وہ خود سے بہت کچھ کر رہا تھا، اس نے کیا کچھ اچیو کر لیا. ہمارے ملک میں نا 2 بزنس رہ گئے کرنے کو، انڈسٹریز تو کوئی لگ نہیں رہی. ایک ریسٹورینٹس اور ایک کنسٹرکشن کا بزنس، یہ 2 کام ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں. تو اسی سے ان کا روزی روٹی کما رہے ہیں اور اسی میں ہی سب کچھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اتنا ہم سب لوگ کمائیں، نام بھی، پیسہ بھی، عزت بھی، سب کچھ کہ ہمارے ملک کے اور ہمارے کام آئے اور وہ حق حلال کا ہو. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن اس صورت میں امپورٹنٹ ہیں جب آپ کا پیسہ، آپ کی چیزیں باقیوں کے کام بھی آ رہی ہوں.
ایک میرا جو امپورٹنٹ میسیج ہے نا وہ یہ ہے سب لیڈیز کے لیے اور ان کے لیے کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ویسے مجھے دیکھتے ہیں، مجھے ہوتا ہے کہ میں کیا ہی مجھے پتہ ہے جتنا ان سب کو پتہ ہے، لیکن ایک میرا میسیج ہے سب کے لیے کہ سب لوگ کام کریں۔ اگر آپ کے گھر میں 8-9 لوگ بھی فیملی ممبرز ہیں تو ہر کوئی کام کرے، سب کو سب کے مطلب کا کچھ نہ کچھ کام مل جاتا ہے۔ آن لائن کام کرنا بھی بہت اچھی آپشن ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہر کوئی ٹرائی کرے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہو، اپنی فیملی میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے لا رہا ہو، ایٹ لیسٹ اپنا خرچہ تو وہ خود سے اٹھا رہا ہو۔ ضرور کام کریں، آپ نوکری بھی کریں، نوکری بھی ضرور کریں اگر آپ کو ملتی ہے تو، لیکن آپ وہ بنیں کہ آپ نوکریاں دیں۔ تو آپ نے مجھے ضرور کامنٹ باکس میں آج کی اپنی سچویشن بتانی ہے، اور پھر اگلے سال آپ نے یاد رکھنا ہے اور آج کا بتانا ہے کہ کیا آپ نے کام کرنا شروع کیا اور آپ کی لائف پر کتنا اس کا فرق پڑا۔ ہم لوگ بیٹھ کے نا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف، میں نے بہت گروپس میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف لیکچر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے ہوتے، تو پریکٹیکلی کرنا بھی بہت بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسے بچے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو لائف موقع نہیں دے رہی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع دے، اور آپ ضرور ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھتے رہیں۔ میں بھی کام کر رہی ہوں، اور پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن اب 4-5 سال سے جب سے کر رہی ہوں تو سمجھ آ رہی ہے کہ شاید لائف میں نے ویسٹ کر دی جو پہلے کچھ نہیں کیا، لیکن ویسٹ شاید نہیں کی تھی، اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ لیکن میری بہن جو جاب کرتی ہے نا، جو بہنیں، انہوں نے اپنے بچوں کو مجھ سے بھی شاید اچھی تربیت کی ہے۔ بہت سارا پیار ہے، بہت ساری دعائیں ہیں اس ملک کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اس نقشے میں ایسے چمکائے، دنیا کے نقشوں میں، کہ ہم لوگ پراؤڈلی بتا سکیں کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پہلے نہیں تھا، اور اب ہم یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، آگے سے آگے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے ملوں گی کل میں ریگولر ولاگس کے ساتھ۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے بات کرنی چاہیے اپنے دل کی، تو میں نے اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ اللہ حافظ۔